لبیک یا عبدی. ہم نے لا الہ الا اللہ والا تعلق نہیں پیدا کیا، بس ایک زبان پہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو یہاں اتارو اور پھر نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ. آپ کو نہ کسی وظیفے کی ضرورت ہے، نہ کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ اللہ آپ کی سنے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے مرضی غفلت کی زندگی گزر جائے، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ مجھے معاف کر، تو اللہ سارے معاف فرما دیتا. اور اللہ اپنی مثال خود دیتا ہے کہ میرا بندہ میری بندی تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں گی. کوئی ماں معاف کرتی؟ 2 4 دفعہ 5 دفعہ ماں کی نافرمانی کرو، وہ جھولی اٹھا کے بد دعائیں دینا شروع کر دے گی. اور بیوی نال لڑ کے تو بھی کھاؤ تھے، پتہ لگ جائے گا تمہیں. تو میرا اللہ ایسا کریم ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے اور آخری وہ کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ایک اردو کا محاورہ ہے. تو حج پہ نہ جائے تو اور کہاں جائے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. وہاں نہیں جائیں گے تو اور کہاں جائیں گے اس کے؟ اچھا سبحان اللہ، آپ سے کوئی ناراض ہو جائے اور آپ اس کو منانے جائیں تو وہ آپ کو ویلکم کرے گا یا وہ آئی بند کر دے گا؟ میرے ایک چچا تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش کرے. وہ کسی بات پہ ناراض ہو گئے مجھ سے، تو 2.25 گھنٹے میں نے ان کے پاؤں پکڑ کے بیٹھا رہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. وہ چاچا میں بطریا رشتہ انہوں دا وڈا میرا چھوٹا، وہ میں نے آکھن میں نے پتہ ہے تو بڑا وڈا مولوی ہے پر میں تینوں بالکل معاف نہیں کر. اخیر انہوں نے میرے پسینے کٹا دیتے. 2.25 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا اچھا جا معاف کی. تو ان کا حق بنتا تھا، میرا رشتہ بہت چھوٹا تھا، وہ بہت بڑے تھے. تو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے آتا ہے، لاٹھی ہاتھ میں ہے، چشمہ موٹا ہے، دانت ہیں کوئی نہ، اور ایسے جا رہا ہے. ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ یار مسجد جا رہے ہیں اللہ نو مناون واسطے. تو شکل دا ویکھ اپنی، دن تیرے کوئی نہیں، اینک تینوں چڑھ گئی، سوٹی تیرے ہاتھے چ گئی، ہن تینوں کتھوں توبہ دی توفیق لبنی؟ تو اوپر سے اللہ کی آواز آتی ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. جو بے نیاز ہے، اللہ کی قسم ہم سارے گناہ گار ہو جائیں اس کو کوئی پرواہ نہیں، ہم سارے نیک ہو جائیں اس کو کوئی پرواہ نہیں. تو وہ کہتا میں استقبال کرتا ہوں، آجا میرا بندہ تیرا انتظار تھا، آجا. کب سے دروازے کھلے تھے کہ تو آئے گا اور ماتھا ٹیکے گا اور مجھے راضی کرے گا. تو ایک لمحے میں سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ساری زندگی کی نافرمانیوں کو ایک آدھے بول پر یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے. تو میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں بچیوں، اللہ سے دوستی لگاؤ، کیونکہ اس کام سارے اللہ سے ہوتے ہیں، پیسے سے نہیں ہوتے. اللہ کی قسم بادشاہوں کی خوشامد کرنے سے کام نہیں بنتے، کام اس اللہ کے ہاتھ میں ہے. قل اللہم مالک الملک، زمین آسمان کا بادشاہ اللہ ہے، اور اکیلا ہے جو کہتا ہے ذا سالک عبادی عنی فانی قریب، مجھے بلاؤ تو میں قریب ہوں، مجھے بلاؤ تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ عجیب بات اللہ نے کی ہے. کوئی مجھے پکارے، مسلم ہو نان مسلم ہو، مجھے پکارے گا نا تو میں اس کی سنوں گا. اور اگلی بات، ایک آدمی کے پاس 1000 امپلائی ہیں، وہ درخواست بھیجتے ہیں جی ایم کو، تو جی ایم کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون ہے، نہ اس کے نام کا پتہ ہوتا ہے نہ اس کی ذات کا پتہ ہوتا ہے، صرف اس کی اپلیکیشن آتی ہے، اس کو دیکھتا ہے، سائن کر دیتا ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے کہ تم 7 ارب انسان جو بھی مجھے پکارے گا، میں اس کے نام کو بھی جانتا ہوں، ماں کا نام بھی، باپ کا نام بھی، ذات کو بھی جانتا ہوں، اس کی لینگویج کو جانتا ہوں،
اس کا سب کچھ جانتا، جو مجھے پکارے گا جو سمجھ لے کہ میں اس کو جانتا ہوں۔ اور دعوت دعویٰ کہتا ہے ایک دفعہ پکارنے کو، پوری زندگی آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اور 70 سال کے بعد آپ کو یاد آیا یا اللہ آیا ہے، تو اللہ کہتا لبیک لبیک۔ ایک آدمی پتھر کی پوجا کرتا تھا تو یا سنم کہتا رہتا تھا، ایک دفعہ اس کی زبان سے نکل گیا یا سمد، زبان پھسل گئی، یا سمد، سمد اللہ کا نام، تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ تو تجھے پہچانتا ہی نہیں ہے، اور یہ تو غلطی سے کہہ گیا یا سمد، آپ جواب کم دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے اللہ سے دوستی نہ توڑو اللہ کے واسطے، ایسے اللہ کو نہ بھلاؤ اللہ کے واسطے۔ جو غلطی سے پکار رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں 70 سال سے انتظار کر رہا تھا، کبھی تو مجھے پکارے گا اور میں جواب دوں گا۔ آج اس نے غلطی سے پکارا تو ہے، میں جواب دوں گا، میری رحمت ہے ہی ایسی کہ میں جواب دوں گا۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، یہ سمندر روزانہ پوچھتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو ڈبو دوں۔ تمہارے چاروں طرف سمندر، ساڑھے کول سمندر آمنوں تھوڑی دیر لگ گئی، کراچیوں ٹورے گا تو پشاور تک جاندیاں کوئی گھنٹے تک لگن گئے، تھوڑے تو چاروں پاسے سمندر دھڑم کر کے لے کے جاوے تو ساریاں مچھیاں تم کھا پی جاویں۔ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں۔ والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اللہ یہ کہتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے جاؤں، انہیں زندہ کو میں دفن کر دوں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، وہ فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کو ہلاک و برباد کر دیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ دعو عبدی فانا اعلم بعبدی، میں فرشتوں میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پکڑتا کیوں نہیں، میں دنی پہ کی کر دے پہن؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان اتانی لیلا قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا۔ ان اتانی نہارا قبلتہ، کسی دن تو توبہ کرے گا۔ جس دن بھی توبہ کرے گا، جس رات میں توبہ کرے گا، بڑھاپے میں جوانی میں اس کی توبہ قبول کروں گا، مرد ہو یا عورت ہو میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ من اعظم منی جودا و کرما، مجھ سے بڑا سخی کون ہے میرے سوا، اور میں ہی تو اپنے بندے کی آخری امید ہوں۔ تو میرے عزیزوں بھائیوں بہنوں، اللہ سے تعلق بنا لو، سارے کام وہاں سے بنتے ہیں۔ یہ زندگی کا سانس اسی کے حکم سے تو چل رہا ہے۔ اپنے اللہ سے مانگنا سیکھ لو۔ اپنے مانگنا جو ہوتا ہے نا، یہاں تو آپ کے مانگنے والے وہ گٹار بجا رہے ہوتے ہیں، تو وہ میں پہلی باری ویکھیا 82 میں کہ میں یہ وہ گٹار بجائی جاتا، رومال بھی چھایا، میں کوئی ہے کہ میں کہ اتھوں دا فقیر ہے، تو اس کو تو دینے کو بھی دل نہیں کرتا۔ پاکستان میں، ہندوستان میں دیکھو فقیر کیسے منہ بناتا ہے، یوں ہاتھ پھیلاتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی دل کرتا ہے کچھ دے دیں۔ وہ تو ساری ایکٹنگ انہوں نے سیکھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جی چاہتا ہے کہ ان کو دے دیں۔ تو ہم نے کبھی ایسے اللہ کی منت ہی نہیں کی۔ اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے اپنا دکھڑا سناؤ، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ۔ اللہ پاک سے اپنی، دیکھو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو اللہ کو دعا نہیں مانگی، پہلے اپنا دکھڑا سنایا۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں کو تیری طرف بلاتا رہا اور انہوں نے سب نے ماننے سے انکار کیا۔ لمبا قصہ اپنا اللہ کو سنا رہے ہیں۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم
وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ابھی دعا نہیں آئی، ابھی اپنا دکھڑا سنا رہا، میرے نال اے ہویا، میرے نال اے ہویا، میرے نال اے ہویا. اللہ سے ایسے باتیں تو کرو. ہم نماز کے بعد ہمارے جو مسجدوں کے امام ہیں انہوں نے چند دعائیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں، وہ گا کے، بھلا کبھی کوئی گا کے بھی مانگتا ہے؟ وہ تو رو کے مانگتے ہیں. وہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. وہ اس طرح مانگا جاتا ہے، وہ رو کے مانگا جاتا ہے. اللہ سے مانگنا سیکھو. آپ سب کو کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے. 2 نفل کافی ہیں، 2 نفل. ایک 5 وقت کی نماز ہو تاکہ فرض پورا ہو، رمضان کا روزہ ہو، پیسہ ہے تو زکوٰۃ و حج ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگنا سیکھو. اللہ سے مانگو، مانگنے کی عادت پڑ گئی تو کسی اور سے مانگنے کو جی نہیں چاہے گا. خزانے بھرے ہوئے ہیں، دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے. دیکھو دنیا میں کسی سے جان چھڑانی ہو نا، مطلب آپ کا کوئی ملنے والا ہے، آپ بہت اس سے تنگ ہیں اور آپ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھئی مجھ سے آئندہ مت ملا کرو، تو ایک آسان طریقہ آپ مستورات اور مردوں کو بتاتا ہوں، اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو. اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، وہ تمہارا نمبر ہی ڈیلیٹ کر لے گا، تمہاری گلی چھوڑ جائے گا. آسان طریقہ، مہذب طریقہ. اسے قرضہ یاد ہو تم لوگوں نے 1-1 پاؤنڈ گنا ہوتا ہے، یہ گھر کی قسط اور یہ موٹر کی قسط اور یہ فریج کی قسط اور یہ فون کی قسط اور یہ فلانے کی قسط، یہ فلانے کی قسط. اخیر تک تمہیں اے ہی بچدا. تو تم کہاں سے قرضہ دو گے کسی کو؟ تو اس سے قرضہ مانگو، وہ بھاگ جائے گا. اور اللہ ایسی ذات ہے، اس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. تو مانگو، میرے خزانے تمہارے لیے ہیں، مانگو مجھ سے. تو اللہ سے مانگنا سیکھو کہ سارے کام وہیں سے ہوتے ہیں. الصائب رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہجرت کی اور مر گیا، تو اس کو جنازہ پڑھنے لگے اس کا، تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کو تو بتاؤ. وہ مسجد میں تھے، تو ان کی ماں آئی اور نابینا تھیں، اور اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے. کہنے کہ اللہم انی آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبۃ فلا تشمت بی الاعداء. 3 لفظ اس نے بولے نے. یا اللہ تیری محبت میں ایمان لائی، تیری محبت میں گھر چھوڑ کے مدینے آئی. یہ تو نے میرا بیٹا لے لیا، میرے قبیلے کے لوگ کہیں گے باپ دادے کا دین چھوڑا تو بیٹا مر گیا، تو مجھے ذلیل ہونے سے بچا. تو اس کے بیٹے نے کفن سر سے ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ گیا. اور ماں پہلے فوت ہوئی، وہ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے فوت ہوا. دعا ایسی طاقتور چیز ہے، لیکن ہم مانگتے نہیں. ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. منت کرو، خوشامد کرو، یا اللہ کر دے، یا اللہ نہیں کرنا پھر بھی کر دے یا اللہ. ایک بدو اور وہ حج میں نا مینا سے توڑ لگائی اس نے، وہ سیدھا پہنچا طواف زیارت کے لیے، اور طواف کر کے بیت اللہ کا پردہ پکڑ لے. یا اللہ بعد رش ہو جاوے گا تو مینوں پہلے معاف کر دے. یا اللہ بعد رش ہو جاوے گا، پتہ نہیں میں تینوں نظر بھی آواں کہ نہ، مینوں پہلے معاف کر دے. تو اللہ سے، آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اللہ کی قسم بڑا عزت کا راستہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. جب پکارو تو اللہ کو پکارو، جب مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مدد کے لیے پکارو تو اللہ کو پکارو، اس کے سوا کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا ہے. اور اللہ سے تعلق بنانے کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی نقل اتارو. یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. میں خود پاس ہوتا تھا نقل مار کے، کیونکہ مجھے پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا، مجھے تو سنگر بننے کا شوق تھا. میرا ابا میں نے ڈاکٹر بناون دے چکر آئی، میں سنگر بنانے دے چکر چاہوں تو میں فلمی رسالے پڑھتا رہتا تھا.
आमिर खान से जब मेरी हज पे मुलाकात हुई, वो तो बड़ा डरा हुआ था कि पता नहीं मौलवी साहब आ गए मुझे क्या कहेंगे। तो मैंने बैठते ही बॉलीवुड पुराने की बातें छेड़ दी। तो मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि जितना मुझे पता था उसको भी नहीं पता था। तो मुझे वो शाहिद आफरीदी ले गया था और कहने लगा मौलाना आधा घंटा बस, इससे ज़्यादा नहीं। आधा घंटा तो मैं उसको बॉलीवुड सुनाता रहा। तो वो इतना मानूस हो गया, कहने लगा आइए उधर, ये टेबल पर बैठे थे खाने की, आइए इधर आइए, सोफे पर बैठे। 15 मिनट और बातें होती रही, पौना घंटा गुजर गया। मैंने देखा रिलैक्स हो चुका है। मैंने कहा आमिर भाई आप हज पे आए हैं तो आपको अल्लाह के नबी का हज ना सुनाऊं ताकि आपको पता चल जाए।